السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر حسن عتیق ہے. میں میڈیکل اسپیشلسٹ بائی پروفیشن اور میں میگا میڈیکل کمپلیکس سے پریکٹس کرتا ہوں. اس وی بلاگ میں جو ہم لوگوں نے ٹاپک سلیکٹ کیا تھا لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے، دیٹ واز ڈرگ ابیوز. ڈرگ ابیوز میں خاص طور پہ جس چیز کو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں آج کل ڈیل کرنے کے لیے، وہ ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. خاص طور میں آج کل کرونا کے زمانے میں بہت فریکوینٹلی اینٹی بایوٹکس کا مس یوز کیا جاتا ہے. لوگ ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر میڈیکل اسٹور سے دوائیاں لے کے، خاص طور پہ ایزومیکس، خاص طور پہ سیفیم یا انجیکشن سیفٹریکزون جو مختلف ناموں سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جس طرح روسیفین، آکسیڈل، اس طرح کے ناموں سے یہ لے کے لگواتے رہتے ہیں. جیسے ہی کسی وقت کسی مریض کو بخار، نزلہ، زکام، گلا خراب کا مسئلہ پیش آتا ہے، اسی وقت ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر فوراً اینٹی بایوٹک لے لی جاتی ہے، جبکہ اس کی ضرورت بھی کئی دفعہ نہیں ہوتی. جس کا ایفیکٹ کیا آج کل ہمیں پیش آ رہا ہے کہ ہمارے بہت سے مریض اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ڈیولپ کر چکے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض ابھی سمپل اینٹی بایوٹک کو رسپونڈ نہیں کرتے. ہم لوگ جب بھی اپنے ان مریضوں کے کلچرز وغیرہ بھجواتے ہیں جن کو بخار نہیں ختم ہو رہا ہوتا، کلچر کے اندر عام طور پہ بتا دیا جاتا ہے کہ مریض کا جو جراثیم ہے وہ کس دوائی کو سینسٹیو ہے، مطلب کہ وہ کس دوائی سے مرے گا وہ جراثیم. اور جب اس کی رپورٹ آتی ہے کلچر کی تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ کئی دفعہ ایکسٹینسو اسپیکٹرم ریزسٹنس ہے، مطلب کہ مریض جو ہے وہ بیشتر دوائیوں سے ریزسٹنس ڈیولپ کر چکا ہے. عموماً 99% دوائیوں سے ریزسٹنس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. صرف ایک یا دو دوائیاں ایسی پیچھے بچی ہوتی ہیں جو ہم دے سکتے ہیں مریض کو. پھر نقصان کیا پیش آتا ہے؟ ایک تو وہ دوائیاں مہنگی ہیں، ان دوائیوں کو لگانا گھر میں مشکل کام ہے. ان دوائیوں کو استعمال کرنے سے خرچے کے علاوہ باقی سائڈ ایفیکٹس بھی بڑھ جاتے ہیں. تو ڈرگ ریزسٹنس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ڈرگ ابیوز ہے کہ ہم لوگ پوچھے بغیر دوائیاں استعمال کرتے ہیں. اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے علاوہ باقی جو مسائل اس وقت ہمیں درکار ہے ہمارے معاشرے میں، سب سے بڑا مسئلہ پیٹ کا مسئلہ. معدے کی جلن کا سب سے بڑا مسئلہ ایک اس وقت جو چل رہا ہے وہ بلا وجہ درد کی دوائیاں استعمال کرنا ہے. جب بھی کہیں پہ درد ہوتی ہے، اوور دا کاؤنٹر فارمیسی سے، میڈیکل اسٹوروں سے جا کے ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر، نسخے کے بغیر درد کی دوائیاں لے لی جاتی ہیں. وہ درد کی دوائیاں مختلف ناموں سے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، یہ دوائیاں استعمال کر لی جاتی ہیں. اس کا رزلٹ کیا پیش آتا ہے کہ معدے میں جلن، معدے کی خرابی. پچھلے 2 سالوں میں کم سے کم کوئی 5 یا 6 مریض ایسے دیکھنے میں آئے ہیں، جوان مریض جن کی عمر تقریباً 40 سے 45-50 کے درمیان تھی، اور ان کے گردے فیل ہو چکے تھے. اور گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان مریضوں میں نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دن میں 4، 5، 6 دفعہ درد کی دوائیاں استعمال کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے. اور ابھی اس وقت وہ مریض بھی ڈائلیسس پہ جا چکے ہیں. تو ڈرگ ابیوز ایک بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے سب مریضوں سے، سب لوگوں سے یہ التجا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر استعمال مت کریں. آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ کا جو فزیشین ہے، آپ کا جو نیئرسٹ پاسبل ڈاکٹر اویلیبل ہے، اس کی ہدایت کے بغیر کبھی بھی کوئی دوائی استعمال نہ کریں. فارماسسٹ بھی دوائی اس طرح پرسکرائب نہیں کر سکتا، بٹ سٹل کسی کی ہدایت کے بغیر دوائیاں استعمال نہ کریں. یہ ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے. تھینک یو جی.